الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہیں نہ کہیں اسی آیت پاک کی ترجمانی یوں فرمائی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب قدیر و جبار محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اور رب قادر مطلق ہے، چاہے تو اپنا پیغام بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بندوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ شاہکار اور بے مثال و بے نظیر مخلوق ہے کہ جب تک کوئی بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے جیسا کہ انہیں ماننا چاہیے، تب تک رب کا رب سے ماننا اس کا ثابت نہیں ہوگا۔ پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماننا ہے، ان کی ذات پاک کو ماننا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی سنت و سیرت و کردار کو ماننا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و بات کو کوئی نہیں مانے گا، اگر وہ دعوے دار ہے کہ ہم رب کے ماننے والے ہیں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندے آپ کی پیروی کریں۔ یعنی یوں آپ کہہ لیجئے آسان لفظوں میں کہ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے یہ فرماتا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے بندے مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ میرے بندے پہلے آپ کے پیروکار بن جائیں، آپ کے وفادار بن جائیں، آپ کی سنت و سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ کے وفادار ہو جائیں گے، آپ کے پیروکار ہوں گے، تو آپ کی وفاداری، آپ کی پیروی مجھ سے محبت کے دعویٰ کی دلیل ہو جائے گی۔ اگر رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی زندگی میں نہیں پائی جاتی ہے، پھر دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اور بغیر دلیل کے دعویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوا کرتا ہے، نہ یہاں نہ وہاں، کہیں بھی نہیں۔ آج گفتگو کرنا، ہمیں سننا، سنانا، سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ ہر محبت کے ایک اصول ہوا کرتے ہیں، ہر محبت کے ایک ضابطہ ہوا کرتے ہیں، اور جو محبت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی دلائے وہ باوصول محبت ہوا کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم اور آپ یوں سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بے لگام محبت ہے، ایک لگام والی محبت ہے۔ رب کی بارگاہ میں کامیابی ہر محبت سے نہیں بلکہ لگام والی محبت سے کامیابی ہے۔
بے لگام محبت اگر ہے تو اس محبت کا کوئی اجر و صلہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور آسان لفظوں میں سمجھیں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندو واقعی تمہیں مجھ سے محبت کرنا چاہیے، اتنے احسانات پروردگار کے، اتنے فضل اور فضل والا کریم پروردگار، بندہ اس سے محبت نہ کرے تو کس سے محبت کرے گا؟ پر اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں جاننا، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنانا، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو اگر سنت و سیرت کے حوالے رب سے محبت ہے تو سمجھیے یہ لگام والی محبت ہے، یہ جسے باوصول محبت کہتے ہیں، اصول کے ساتھ محبت ہے۔ اور اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائے پاک سے محبت نہیں ہے، پھر اگر دعویٰ ہے تو وہ بے لگام محبت ہے، وہ بے اصول محبت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں باوصول محبت تو کم پائی جاتی ہے، بے وصول محبت بہت پائی جاتی ہے۔ لگام والی محبت کم پائی جاتی ہے، بے لگام محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے بے لگام محبت۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا، یعنی کرنا ضروری قرار دیا، اللہ نے فرض قرار دیا، رسول اللہ کے توسط سے قرار دیا ہے، فرض خدا کا ہے، ادا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی فرض کو چھوڑ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائے پاک کو چھوڑ کر کے اگر محبت کا دعوے دار ہے تو وہ بے لگام ہے، وہ اور کثیر تعداد ہے اس کی۔ اور اللہ سے محبت کے بھی ایسے ہی دعوے دار بہت ہیں، تو اللہ والوں سے محبت کے بھی ایسے ہی بہت سارے دعوے دار ہیں۔ جرم کر کے بھی، فرض کو توڑ کر کے بھی، فرض کو چھوڑ کر کے بھی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے بھی اپنے آپ کو مجرم نہیں شمار کرتا ہے، وہ اللہ کا اچھا بندہ شمار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ بے لگام محبت ہے، اس محبت کی کوئی قیمت رب کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اس محبت کی قیمت ہے جس محبت کی دلیل رسول اللہ کی اطاعت و پیروی کی شکل میں ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں زندگی میں نہ ہو اور دعویٰ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا، وہ رزلٹ نہیں ہوگا جس کا اعلان رب قدیر و جبار نے فرمایا ہے۔ میرے بھائی، جب ہر محبت کے اصول و ضابطے ہوا کرتے ہیں تو رب سے محبت کے بھی اصول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت کے اصول ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کے اصول ہیں، اصحاب نبی سے بھی محبت کے اصول ہیں، ماں باپ سے بھی محبت کے اصول ہیں نا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے زمانے کے حالات دیکھ کر کے، محبت کی ایک حد ہوا کرتی ہے، حد سے محبت اگر آگے بڑھی تو وہ مہلک ہے، وہ نقصان دہ ہے، وہ گھاتک ہے وہ، اور حد سے گھٹا دینا بھی، یعنی زیادہ کر دینا بھی نقصان، اور کمی لانا بھی، کم کرنا بھی یہ نقصان ہے، نقصان سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک فیصل ذات ہے، کچھ لوگوں نے محبت کیا، اتنی محبت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں کمالات عطا فرمائے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں خوبیاں عطا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یا ان کی پاکیزہ زندگی کے کمالات کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ، محبت کیا، وہ بہت محبت کیا، محبت میں اتنا غلو کر گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کی جو حد تھی وہ حد سے تجاوز ہو گیا، وہ آگے بڑھ گیا،
محبت کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، وہ بے دین ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی جو مقام و مرتبے ہیں اس سے گھٹا دیا، ان کو اس سے گھٹا دیا۔ اب یہ گھٹانے کی وجہ سے گمراہ اور بے دین ہو گئے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے وہ مستحق و سزاوار ہو گئے۔ تو ہر محبت کی ایک حد ہے، جہاں محبت کا حد سے تجاوز ہو گئی محبت تو بھی نقصان دہ ہے، اور حد سے اگر کم ہو گیا تب بھی وہ نقصان دہ ہے۔ تو ایسے نازک مرحلے میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ محبت کی حد کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں فرمایا ہے کہ میرے بندو مجھ سے محبت نہیں کرو گے، زمین کو تمہارے لیے میں نے مسخر کیا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس زمین میں تمہارے وجود کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے، نشو و نما کے لیے اس زمین سے ہزارہ نعمتیں میں نے پیدا کیا اور میں پیدا کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ بنایا، تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ تمہارے وجود کی تحفظ و بقا کے لیے آسمان سے پانی برسائے، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ دن کا اجالا دیا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ رات کی چاندنی تمہیں دیا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ اور سب سے بڑی دولت رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہم اہل ایمان کو عطا فرمایا، وہ اپنے محبوب کی نسبت عطا فرمایا۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندو تب بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تم ابھی بھی نہیں کرو گے محبت؟ بندہ کہتا ہے کہ ہاں پروردگار عالم، یقیناً حقیقت میں محبت کا حقدار تو ہی ہے، تو ہی وہ ذات ہے، تیری ہی ذات وہ ہے کہ بندہ تجھ سے محبت کرے اور تجھی سے محبت کرے بندہ اصل میں۔ اے پروردگار عالم، تجھے تو میں دیکھتا نہیں ہوں، میری آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، تو پھر تجھ سے محبت کیسے کروں؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے محبت کا؟ طریقہ کیا ہے محبت کا؟ تو پروردگار عالم اپنے محبوب کی 63 سالہ زندگی پیش کر دیا کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تمہیں مجھ سے محبت کرنا ہے تو اس محبت کے لیے ضروری ہے کہ میرے محبوب کی 63 سالہ زندگی کو پڑھو اور اس کے فالوور بن جاؤ۔ اگر تم محبوب کی 63 سالہ زندگی کا فالوور نہیں ہوگے، اس کی پیروکار نہیں ہوگے، تو پھر تمہارا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کہیں کے لیے درست نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میرے دوست، وہ قوم کئی طرح کی جہالت کی شکار ہے، وہ قوم جس قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، تو نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے محبوب، پڑھو اے محبوب والے، پڑھو اے پیغمبر، پڑھو اے پیغمبر کی نسبت رکھنے والے، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے، بہتری کے لیے سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، پڑھنے کی تاکید پر مشتمل ہے۔ پڑھو۔ آج وہی قوم کئی طرح کی جہالت کی شکار ہے، اور جہالت ایسی تیسی نہیں، ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ جہالت کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میں ان پڑھ ہوں، بھائی میں پڑھا نہیں ہوں۔ جہالت اس حد تک پہنچ چکی، بلکہ حد پار کر چکی ہے کہ ان پڑھ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان پڑھ ہوں۔ یہ حد ہے جہالت کی، یہ حد ہے جہالت کی یہ، اور وہ ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہے۔ جہالت اور نادانی، اگیانتا اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں ان پڑھ بھی ہوں، مجھے علم نہیں ہے، مجھے جانکاری نہیں ہے، مجھے پڑھنا چاہیے، یہ بھی ختم ہو چکا ہے، یہ احساس بھی مر چکا ہے۔ کیا یہ افسوس نہیں ہے؟ یہ جس قوم کے لیے پہلی وحی نازل ہو، تاکید علم پر مشتمل وحی نازل ہو، پڑھو پڑھو پڑھو، اور کس پڑھائی کی تاکید کی گئی ہے؟ اس پڑھائی کی، اس پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے جس پڑھائی سے خدا کی معرفت حاصل ہو، جس پڑھائی سے نوٹ حاصل ہو، جس پڑھائی سے گاڑی باڑی حاصل ہو، جس پڑھائی سے
کوئی باس بن جائے، کوئی یا بن جائے، وہ بن جائے، وہ بھی علم ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ اسلام نے وہ علم حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا، پر تاکید اس علم کے حاصل کرنے کی ہے جس علم سے رب کی معرفت حاصل ہوا کرتی ہے، جس علم سے بندہ کو رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شعور ملا کرتا ہے، ایک بندہ کو رب تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہوا کرتا ہے، ذریعہ ملا کرتا ہے، اس علم کے حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، وہ ہے علم مصطفیٰ، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ وہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس پروردگار سے، اس کریم پروردگار سے محبت کرتے ہیں کیا ہم؟ بھئی جہالت کی تو حد یہ ہے، میں ایک بات بتاؤں، ابھی میں دیکھا ہوں، غور سے سنیے گا، چونکہ ہم لوگوں میں بعضوں کو بہت زیادہ محبت ہے کسی سے، ہے نا، ہم کو ان سے بہت محبت ہے تو ان سے بہت محبت ہے، سب کو اپنا اپنا چن لیا۔ رب سے محبت نہیں ہے۔ رب سے محبت ہوگی تو نماز کی پابندی ہوگی نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مؤکد عبادت ہے، اتنی پیاری عبادت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اتنی پیاری عبادت ہے، سب سے محبت ہے، سب نے اپنا اپنا چن لیا ہے، اڈا بنا لیا، لگتا ہے گویا کہ بندرگاہ بنا لیا لوگوں نے، لگتا ہے کہ جی بات سخت ہوگی، غور سے سنیے گا، اگر سمجھیے گا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نکر اور چوک چوراہے پہ باتیں کر کے غیبت کا کام ہے کہ وہ وبال اپنے سر پہ مت لیجیے گا، ڈائریکٹ پوچھیے گا، بہادری مت دکھائیے گا اسٹیشن روڈ میں جا کر کے، پرانی بازار میں بہادری مت دکھائیے گا، چائے پانی کی دکان میں بہادری مت دکھائیے گا۔ اگر بھیجا قبول نہ کرے تو متکلم میں ہوں، بولنے والا میں ہوں، جواب دینے کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیے گا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں غوث پاک سے بہت محبت ہے، بھائی کوئی خواجہ پاک سے بہت محبت ہے۔ ارے یار پہلے رب سے محبت کرنا یار، اگر رب سے محبت ہے تو سب سے محبت ہے، یاد رکھیے گا، اگر رب سے محبت ہے تو سب سے محبت ہے۔ اگر رب سے محبت نہیں ہے اور کسی سے پرسنلی ذاتی طور پہ محبت کا اگر دعویٰ ہے تو وہ محبت جھوٹی محبت کا دعویٰ وہ ہے، کوئی دم نہیں اس دعویٰ میں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ میں علی سے محبت ہے، کوئی کہتا ہے غوث پاک سے میں بہت محبت ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں، واقعی محبت اگر ہے تو اس محبت کو اس ترازو میں ناپیے تو صحیح۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو معیار دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو ترازو دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے وزن کا جو سسٹم عطا فرمایا ہے، اپنی محبت کو اس ترازو میں ناپو تو صحیح کہ تم اپنے دعوے محبت میں کھرے ہو، سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ تو ایک بات بتاؤں میرے بھائی، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنہیں صحبت ملی نا، آنکھوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، ان آنکھوں کو سلام۔ وہ آنکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حالت ایمان میں، اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام کہ صبح قیامت تک کوئی ولی اور غوث جو دیندار ہیں، جو دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں یا ہوں گے، اللہ کے فضل سے ان کے قدموں کے دھول کے مقام و مرتبے تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ کون؟ اصحاب نبی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ کے جو طالب علم ہیں، ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، دین سیکھا ہے، توحید سیکھی ہے، رسالت سیکھا ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے گویا اللہ کو دیکھا ہے، ان کے قدم ناز کے دھول برابر صبح قیامت تک کوئی ولی، کوئی غوث، واقعی جو ولی غوث، ورنہ ابھی تو فیکٹری چل رہی ہے ولی بنانے کے، ولی بنتا کہاں، ابھی ہے کہاں، کہیں ہوں گے، ہے، ہماری نظر کام نہیں کرتی، چونکہ ہماری نظر تو گندی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں سرزمین پہ، یہ دنیا قائم ہے تو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک بندے، لیکن ہم لوگ تو بناتے ہیں نا بہت زیادہ، فیکٹری ہمارے پاس ہے، جس کو چاہے بنا دے، ان پڑھ گنوار جاہل، الحمد پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے،
وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جاہل بھی ولی ہوتا ہے کیا؟ ان پڑھ گنوار بھی ولی ہوتا ہے کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ گنوار کو دوست بنائے گا؟ جو پروردگار تعلیم کی تاکید فرماتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی علم کی تاکید و فضیلت بیان فرمایا ہو پروردگار عالم نے، وہ پروردگار کسی ان پڑھ گنوار کو اپنا دوست بنائے گا؟ وہ یہ ہم لوگ بناتے ہیں، جس کو چاہا یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب کے فلاں صاحب۔ ابھی ایک صاحب جنازے میں تشریف لائے تھے، میں دیکھا اللہ اکبر کہ وہ لفظ جنازہ بولنے کا ڈھنگ نہیں بول رہا، نماز جنازہ، نماز جنازہ، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، نہ شین ادا کر پا رہا ہے نہ زا ادا کر پڑھ رہا ہے۔ جب وہاں سے نکلا وہ تو ایک آدمی دیکھا کہ آ کر کے ہاتھ چوم رہا، ایک تو ایسا جھکا کہ پاؤں چومنے لگا۔ ہم کہہ رہے کمینے کہیں کے نالائق، یہی محبت اگر باپ سے ہوتی، یہی محبت اگر ماں سے ہوتی تو ماں کی محبت نے اویس کو اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا، اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا کہ مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نے اپنے اصحاب کے حوالے سے فرمایا کہ جا کے میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کری۔ اللہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ہم بنا رہے ہیں۔ افسوس نہیں ہے جس قوم کے لیے علم پر مشتمل پہلی وحی نازل ہو۔ ابھی بھائی یہ ایران اور وہ اسرائیل امریکہ کا یدھ چل رہا ہے، میں ایران کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ایران کی بہادری کو، لیکن افسوس کا ایک پہلو یہ بھی سنو۔ میں پہلے دھیان نہیں دیا تھا، چونکہ بتانا میرا کام ہے، عمل کرے گا تو پائے گا، نہیں عمل کرے گا تو اس کا جواب ہم سے تو اللہ تعالیٰ نہیں لے گا نا۔ لکھا ہوا انگلش میں، سب تو انگلش پڑھنے والے ہو گئے ہیں اب۔ Lied like Ali and died like Hussein۔ خامنئی صاحب انتقال کر گئے وہ حملے کی وجہ سے۔ اب ان کی زندگی کو کچھ محبت کرنے والوں نے، کیسی محبت کرنے والے جو حد سے تجاوز کر گئے، سمجھ میں آنا کہ لائفڈ لائک علی، ان کی زندگی حضرت علی کی زندگی کی طرح ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہاں حضرت علی، حضرت علی صحابی رسول، حضرت علی اہل بیت اطہار کا کھوٹا، وہ حضرت علی جس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی صحبت جنہیں ملی، جن کی معیت حاصل ہوئی، رفاقت حاصل ہوئی، وہ علی جن کا بچپنا مصطفیٰ کے سائے کرم میں گزرا ہے، نگاہ رحمت کے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزرا ہے، اس علی کی زندگی کے مثال صبح قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے کیا؟ یہ وہی محبت ہے کہ جو محبت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر کے گمراہ ہو گئے۔ یہ وہی محبت ہے کہ جس محبت جیسی محبت کر کے حضرت علی سے محبت کر کے گمراہ اور بے دین ہو گئے، اتنی محبت کیا حضرت علی سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو چھوڑ کر کے تمام نبیوں سے افضل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہ محبت ہے۔ اور ڈائڈ لائک حسین، بھائی یہ معاملہ تیل کا ہے میرے بھائی، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام و کفر کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اسلام و کفر کی نہیں ہے، یہ دھرتی کی لڑائی ہے یا سرزمین کی لڑائی ہے، ناک کی لڑائی ہے، یہ تیل پر قبضے کی لڑائی ہے، ڈالر کی لڑائی ہے، ریال کی لڑائی ہے۔ یہ یدھ فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ فی الملک ہے، فی الارض ہے، فی تیل ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں گستاخی ہے۔ حضرت علی کی زندگی سے کسی کی زندگی کو ملا دینا، کسی کی زندگی کو حضرت علی کی زندگی سے ملا دینا، کسی کی موت کو امام عالی مقام کی موت و شہادت سے ملا دینا، یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ یہ گستاخی وجود میں کیوں آئی؟ کچھ تو عصبیت ہے، کچھ جہالت ہے، دین سیکھنا نہیں چاہتے۔ جب دین سیکھیں گے، اللہ کی معرفت جب حاصل ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ سے جب محبت ہوگی تو رب والوں سے محبت کا بھی طریقہ مل جائے گا، اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ والوں سے محبت کا طریقہ مل جائے گا، چونکہ اللہ سے محبت ہے نہیں۔
بھائی شرابی ہے، کبابی، ایک وقت کی نماز وہ جانتا ہی نہیں، بلکہ نماز کی تو توہین کرتے ہیں، نماز کو تو اتنا ہلکا جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہ اٹھ بیٹھ والی نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ تو فضا میں نماز پڑھتے۔ رسول اللہ مکہ میں رہے تو اٹھ بیٹھ والی نماز پڑھے نا۔ قیام کیا ہوتا بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے نا۔ اور رکوع کیا ہوتا بتایا کس نے؟ رسول اللہ نے نا۔ سجدہ کیا ہوتا بتایا کس نے؟ مصطفیٰ کریم نے نا۔ مکہ میں رہے تو مسجد، مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے گھر بنایا مصطفیٰ نے، محل تعمیر کی، جھوپڑی قائم کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنا گھر نہیں مدینہ میں پہلے بنایا، پہلے جو مسجد کی تعمیر فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد قباء ہے۔ آج زیارت گاہ خلائق ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مقدس مسجد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں، اور صاحب ایمان جب وہاں پہنچتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے اور خوشی کے آنسو نکلا کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھا ہے تو کبھی آقا کریم کھڑے ہوئے ہیں، کبھی رسول پاک اس احاطے میں چلے ہیں، رسول پاک نے اللہ کی یہیں عبادت کی ہے، خدا کی توحید کا ذکر فرمایا ہے، قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، وہ روح تڑپ جایا کرتی ہے میرے بھائی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ انداز ہے، اور یہاں فضا میں نماز ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ محبت کرنے والے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میں آپ کا دشمن نہیں، میں دوست بول رہا ہوں آپ کا۔ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابی کی زندگی کی طرح کسی کی زندگی ہو نہیں سکتی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرح کسی کی موت ہو نہیں سکتی ہے۔ وہ سب انفرادی شخصیتیں، اللہ نے جسے چاہا، جتنا چاہا، جب چاہا نواز دیا، وہ قادر مطلق ہے وہ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ محبت کے معیار کو ہم سمجھیں۔ پہلے ہم اپنے رب سے محبت کرنا سیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، اور پروردگار عالم سے محبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے فرض قرار دیا ہے، جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے ہی لیے نفع ہے، اس کی ہم پابندی کریں۔ اللہ نے صحت و تندرستی بخشی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے، دین میں چھوٹی چھوٹ ہے، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھنا سیکھیں۔ مومن پر نماز فرض ہے، مومن پر۔ اب مومن لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، جی ہر طرح چھوٹ ہے بھائی، مومن ہے، نماز فرض ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو شریعت کہاں کہہ رہی ہے کہ نہیں کسی بھی حال میں ہو تم کو کھڑا ہی ہو کر کے پڑھنا؟ نہیں کھڑا ہو سکتے نا، بیٹھ کر کے پڑھو۔ مومن ہے، نماز فرض ہے، پر بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بیٹھ سکو یا نہ سکو، بیٹھ کے پڑھنا یہ نہیں، دین یہ کہتا ہے کہ تم سو کر کے نماز پڑھو۔ تو اتنی سہولتیں دین میں ہیں، تو پہلے خدا کے بنے ہم، پہلے اللہ سے محبت کرنے والے بنے، تب کسی سے محبت ثابت ہوگی، تب کسی سے محبت ثابت ہوگی میرے بھائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم تمام بندے اور بندیاں، ہماری ماں بہن بیٹیاں، حوا کی بیٹیاں، سب کے سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو جائیں، دین سیکھیں، دین سے قریب ہوں، دیندار بنیں۔ زبردستی محبت کا ڈھرورا مت پیٹیں، زبردستی۔ اب فاتحہ کر لیں، ہم سنی ہے بھائی، اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 11ویں شریف کا معاملہ ہے، اور ایک مرغہ خرید کر کے لایا، فاتحہ کر دی۔ فاتحہ تو اچھی چیز ہے نا، یہ نفع بخش ہے، پر واجب اور فرض نہیں، نہ کرنے پر نقصان نہیں ہے، کرنے میں فائدہ ہے۔ لیکن کوئی فاتحہ ہی کر کے یہ کہے کہ ہم غوث پاک کے بہت ماننے والے ہیں، چلے گا کیا؟ شرابی شراب پی کر کے، جو اللہ اس کے رسول نے جسے حرام قرار دیا ہے، جی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑ کے کو کہے کہ ہم علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے، خواجہ کے ماننے والے، ان کے ماننے والے ہیں، تو تم نعرہ لگاتے رہو، تمہارا کیا ویلو ہے؟ تمہارے نعرے کا، تمہارے دعوے کا کیا ویلو ہے؟ جب تک رسول اللہ کی دربار رسالت سے سند نہ مل جائے، تب تک محبت کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ سند تب ملے گی جب اللہ
کہ فرائض پر عمل ہوگا، اور جانتے ہیں جب ایک بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو جاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی نعمتوں کی بوچھار اور برسات ہوا کرتی کہ یحببکم اللہ، کہ تم اگر مصطفیٰ کے پیروکار ہو جاؤ گے تو خالق کائنات تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ سبحان اللہ، اتنے انعامات ہیں۔ آئیے ہم سبھی دین سیکھیں، اللہ کے واسطے زبردستی محبت کا دعوے داری مت کیجیے۔ دین کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کی روشنی میں محبت کی دعوے داری کیجیے، محبت کا ثبوت دیجیے، اور اس دعوے کے لیے دلیل زندگی میں ہونی چاہیے عملی طور پہ، تو پھر الحمدللہ وہ دعویٰ بڑا نفع بخش ہوگا۔ اور اگر بغیر دلیل کے صرف دعویٰ اگر ہے تو دعویٰ کرتے رہیے، رب کی بارگاہ میں تمہارے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ تیرا اے پروردگار عالم، تیرا یہ بندہ میری پیروی کیا ہے۔ جب مصطفیٰ کہہ دیں گے تو کامیابی ہوگی میرے بھائی، کوئی دوسرا راستہ اور نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔